بڑے عرصے بعد اتنے پرومیننٹ چہرے میں نے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں. وہ ہماری ملاقاتیں انتخابات میں پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہیں. لیکن ایک ساتھ اتنے لیڈرشپ ہماری قیادت اکٹھی نہیں بیٹھی. مختلف بیچز میں ضرور آئے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور پورے پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے جس میں چاروں صوبے بھی ہیں, جس میں اسلام آباد بھی ہے, جس میں گلگت بلتستان بھی ہے, جس میں آزاد کشمیر بھی ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر صوبے کی قیادت ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے. تو میں یہی دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. بہت عرصہ جدا بھی رہے, میں کہیں تھا, آپ کہیں تھے, کوئی کہیں تھا, کوئی جیل میں تھا, کوئی نظر بند تھا, کوئی ملک سے باہر تھا, کوئی ملک کے اندر رہ کے بہت برے حالات فیس کر رہا تھا. کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا تھا, کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا, کسی کے بھائی کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اور بڑے بڑے سنگین جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا تھا. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور یہاں سب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بھگتے ہیں, اور ان سب پہ مجھے بڑا ناز ہے. میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بڑا پیار بھرا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں, بہترین لوگ ہیں, اور آپ اس بٹی سے نکلے ہوئے سچے اور کھرے آپ اپنا سونا ہے. تو سونے میں بلکہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے, اب جیلیں بھگت رہے ہیں, مقدمے بھگت رہے ہیں, ایسے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں جس کی سزا خدا نہ خواستہ سزائے موت ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا, اور پھر ان کے کیسز جھوٹے ثابت ہوئے, اور پھر آج دیکھیں وہی جیلوں میں ڈالے گئے لوگ, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے بیٹیاں, ہمارے پارٹی کے کارکن, پارٹی کے لیڈرز جو بہت مشکل حالات میں وقت گزار رہے تھے, آج ماشاءاللہ دوبارہ اسمبلی میں آگے بیٹھے. تمہارا کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی اسپیکر ہے, کوئی وزیر ہے, اور کوئی اپنا مشیر ہے, اور کوئی جو ہے وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ ہے, گورنمنٹ کے مختلف عہدوں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت پھر مہربانی کی اور سرخوں کی آپ سب کو. جھوٹے مقدمات ایکسپوز ہوئے, اور پھر یہ تو سب کچھ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دکھ ایک بات کا بہت ہے. ابھی یہاں پہ بات ہوئی 1990 سے بات شروع کی شہباز شریف صاحب نے, اور 1990 کا ایک ایسا دور تھا جب ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ مرکز میں بنی مسلم لیگ نون کی. تو اس میں جو ہم نے ایک ایجنڈا بنا کے ملک کی ترقی کا جو کام شروع کیا, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اور مجھے یہ بتایا جائے, مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں, مارچ 1993 میں, شاید یا اس سے پہلے ایک آدھ مہینے کا فرق ہوگا, ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, وجہ کیا تھی, اس کی وجہ.
एक सबसे पहले मैं 1990 से शुरू हो रहा हूँ, अभी तो उससे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, लेकिन जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई, और मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता जो इस साजिश में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आज तक आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते थे, और दुनिया में भी एक मकाम हासिल कर चुके होते। मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था, और मोटरवेज उस जमाने में बननी शुरू हो गई। उस जमाने में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए, जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस वक्त ये भी कहा जाता था, और बड़े बड़े लोग कहते थे, और जिन्होंने मुझे निकाला वो भी कहते थे कि भाई ये मोटरवेज के ऊपर क्यों पैसा लगा रहा है नवाज शरीफ, ये क्या क्या मुझे तो पैसा जाया कर रहा है। आज उन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। सब जानते हैं कि मोटरवेज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये बात बहुत, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेता, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ये बात उन्होंने की। और फिर इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी के साथ हो रही थी, और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस जमाने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वजीर थे, मशीर थे, आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पर चली, फिर उसके बाद फिर मैं ऑपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकोनॉमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है, और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरे ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिए, और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सजा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सजा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो रिश्वत नहीं कबूल करता $5 अरब की, और कहता नहीं हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते, हम ऐसी कौम नहीं है जो अपनी गैरत का सौदा करें, हम जरूर एटमी धमाके करेंगे, हमने किए। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई, उस प्राइम मिनिस्टर को कुछ और भी बना तो 7 साल के लिए मुल्क बदल कर दिया।
شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے، اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور بہت سارے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی، ہم واپس آئے، 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی، اور ہم نے آ کے کیا کیا؟ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ، کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے، 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں، اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں۔ یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، اور اس سے آپ باہر نکلیں، اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں۔ تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب۔ عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں اپنا ان سے کہا، انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں۔ اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے، سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے۔ تو میں وہ بنا دی ہم نے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا، لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لندن پھر اپنا چوہدری پرویز لائی صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں جن ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا، اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔ میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں، آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے، کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی، کہاں سے ان کو اشارہ ملا، کیا ملا، کیسے ملا، کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار، ہمیں پہلے کم از کم بتا تو یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا، چلے ہمارا کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملے اور کہیں کہ آپ آئے تھے، ہمیں یہ اعتراض ہے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ہم دھرنے شروع کرنے لگے۔ میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے، تعاون کریں گے، اور یہاں آپ کے جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے، اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے، تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے۔ میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کچھ 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، وہ ایک وقت آ گیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا، ہم نے بھگتا لیے دھرنے۔ وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، اور وہ بار بار ان کا
اب آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا، لیکن دھرنے جو وہ 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں. بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے خود مجھے کہا انہوں نے کہ جناب یہ تحفہ ہے، یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف، آپ کے لیے ہماری طرف سے، چائنا کی طرف سے. ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جب وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے، ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے، تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر تھا تو وہ مجھے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے تو وہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں، تو ان کو بنانے دے. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹس کو بھی پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی، لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا، بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے، ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ، انہیں کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں، چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد آنا میں اس طرف چاہتا ہوں، میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، مس کر رہا ہوں، اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے آئندہ جو 28 تاریخ کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں کچھ شاید کچھ تفصیل سے بات کروں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے، نہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ بھی کتنی 10,000 ریال، تنخواہ نہیں لی آپ نے. بھائی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟
اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے، لی ہی نہیں ہے، اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، پھر فار لائف کر رہے ہیں. یار کوئی اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا، میں بار بار جواب پوچھتا ہوں. سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے، اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ.